الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الفاتحہ روایات میں آتا ہے کہ 70 بیماریوں کی شفا ہے۔ 70 بیماریاں ان کے سامنے ہیچ ہیں، اور پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ نماز کے ہر رکعت میں پڑھی جائے، اور سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز ناقص ہے۔ دنیاوی فوائد، 70 بیماریاں ایسی ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے پڑھنے کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں، اور اخروی فائدہ کہ پورے قرآن کا خلاصہ اس میں موجود ہے، اور حکم دے دیا مسلمانوں کو کہ ہر نماز میں پڑھیں تاکہ پورے قرآن کا خلاصہ تمہارے سامنے ہو۔ سورۃ الفاتحہ کے بے شمار نام ہیں، ایک روایت میں ہے کہ سورۃ فاتحہ کے 70 نام ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بے شمار نام ہیں۔ اور سب سے پہلے پوری سورت جو نازل ہوئی ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے۔ پہلا سورت الگ کی آیات نازل ہوئی تھی، وہ 5 آیات تھیں۔ اسی طرح سورۃ مزمل، سورۃ مدثر کی آیات نازل ہوئی، لیکن مکمل سورت وہ سورۃ فاتحہ ہی نازل ہوئی۔ اور دوسری حیثیت اس سورت کی یہ ہے کہ یہ پورے قرآن پاک کا متن ہے، یعنی 113 سورتیں جو قرآن پاک میں ہیں ان سب کا متن سورۃ فاتحہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کا نچوڑ اس میں رکھ دیا۔ اور جو قرآن پاک کو پڑھنا چاہے، مطالعہ کرنا چاہے، تو اسے حکم دیا گیا ہے کہ تو اپنے دل کی تمام خیالات کو نکال لے، اور ان کو نکالنے کے بعد تو قرآن کو پڑھ، تجھے قرآن کی نورانیت سامنے نظر آئے گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی، فرمایا قسم ہے اس ذات پر جس کے قبضے میں میری جان ہے، سورۃ فاتحہ کی مثل نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جو بات نکلی ہو اس کی ایک اپنی شان ہے، اور پھر جب اوپر قسم اٹھا لیں تو اس سے تو اور پکی بات ہے ہی۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ سورۃ فاتحہ امت محمدیہ کے لیے انعام ہے۔ اور اس سورت کا ایک نام ام الکتاب بھی ہے۔
کہ قرآن کی ابتدا یعنی تمام علموں کی، تمام چیزوں کی جو ہے نا ابتدا اس سے ہوتی ہے۔ اور ایک نام اس کا سورۃ الفاتحہ ہے جو عام مشہور ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے سامنے تمام عقائد، اصلاح والے اور دنیاوی پہلو اور اخروی پہلو کھولنے والی کتاب یہ سورۃ فاتحہ ہے۔ مفسرین نے اس کی بڑی بڑی تفسیریں کی ہیں۔ یہ تو چند ایک ہمارے سامنے خلاصہ ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے آپ کو سبع مثانی عطا فرمائی ہے اور قرآن پاک عطا فرمایا ہے۔ سبع مثانی سے مراد سورۃ فاتحہ ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ قرآن پاک کا ذکر الگ کیا اور سورۃ فاتحہ کا ذکر الگ کیا۔ تو میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، یہ سورۃ فاتحہ کے کچھ فضائل اور مناقب تھے۔ اب سورۃ فاتحہ کا تھوڑا سا ترجمہ کرتے ہیں تو پھر وقت پورا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ روایات میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے لاڈلے پیغمبر تھے، بہت لاڈلے، ہر بات اللہ سے پوچھتے تو پوچھنے لگے یا اللہ اگر یہ ساری مخلوق تیری مخالف ہو جائے تو کیا کرے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے جانوروں میں سے ایک جانور ان پر مسلط کروں گا، وہ انہیں ایک لقمے میں کھا جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ وہ جانور کہاں ہیں؟ فرمایا وہ میرے علم کے چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ میں چر رہے ہیں۔ تو کتنے جہان ہوں گے؟ علماء نے لکھا ہے 14,000 جہان ہیں، یہ جو تحقیقات میں آئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنے جہان۔ تو فرمایا کہ تمام جہانوں کو پالنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ آگے اللہ نے اپنا تعارف کرایا۔ یہ ابھی یہ الیکشن آ رہے ہیں نا، لوگ تعارف کراتے ہیں جی میں فلاں پارٹی کا ہوں، خود ہی بتاتا ہے میں ایماندار ہوں، میں ہی نیک ہوں، میں ہی بزرگ ہوں، خود ہی بتاتا ہے۔ شکر ہے یہ نہیں کہتے کہ میں ولی اللہ ہوں، ان سے امید بھی نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے آئندہ یہ بھی کہہ دیں۔ سب اپنا آگے بتاتے ہیں جی میں ملک کے لیے بہترین ہوں، میں ملک کے لیے بہترین ہوں، اور جب آتا ہے تو پتہ چلتا ہے سب سے نکما ترین بندہ یہی تھا۔ تو اللہ بھی اپنا تعارف کراتا ہے کہ میں معمولی نہیں ہوں،
معمولی ذات نہیں ہوں۔ الرحمن الرحیم، میں بڑا مہربان ہوں، دنیا میں مسلمانوں پر بھی کافروں پر بھی۔ کوئی جس کے ساتھ ظلم ہو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ آخرت میں الرحیم، صرف مومنوں کے اوپر رحم ہوگا، دنیا میں دونوں برابر، آخرت میں رحیم ایک ہی جو اللہ کو ماننے والے ہوں گے ان پر رحم ہوگا۔ مالک یوم الدین، قیامت کا ذکر بھی کر دیا کہ روز جزا کا مالک بھی میں اکیلا ہوں۔ یہ نہ ہو کہ تم مالک ڈھونڈتے پھرو، رب ڈھونڈتے پھرو۔ میں بتا رہا ہوں کہ دونوں جہانوں کو پالنے والا بھی میں ہوں اور دونوں جہانوں کا مالک بھی میں ہوں۔ اور یہاں تک فرمایا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، قیامت کے دن اللہ رب العزت مخاطب کریں گے، جب دنیا مٹ جائے گی، سب ختم ہو جائے گا، تو اللہ پوچھیں گے بتاؤ آج کون ہے بادشاہ؟ سامنے آئے میرے دنیا میں انا ربکم الاعلی کے دعوے کرنے والے۔ وہ کہنے لگا کہ میں بارش نہیں ہوتی مصنوعی بارشیں کرا دوں گا، تم پریشان نہ ہو۔ اللہ نے 7 سال تک بارش روک دی، کہا کر کے دکھاؤ۔ پھر بھی کچھ نہیں کر سکے۔ تو اللہ رب العزت کو جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس وقت اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج صرف اور صرف بادشاہت ہے تو وہ قہار کی ہے۔ اللہ کے بے شمار نام ہیں، قہار کا نام کیوں چنا؟ جلال میں تھے کہ دنیا میں تم میرا مقابلہ کیا کرتے تھے، اب کسی میں طاقت ہے تو میرے سامنے آ کر دیکھیں۔ قیامت کے دن جلال ہوگا اللہ کا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ حساب شروع کیا جائے، تو اللہ فرمائیں گے کوئی بندہ پیش کرو جس سے میں ابتدا کروں، حساب کروں۔ اللہ رب العزت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے کر دے کہ یہاں سے ابتدا کیجئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اے صدیق میں تجھے عنقریب راضی کر دوں گا۔ یہی لفظ اللہ نے قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب عنقریب میں تجھے اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور ادھر صدیق کے لیے بھی فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ تجھے میں راضی کر دوں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن کے ساتھ نسبت جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔